ایک دن فرحت بالا خانے کے ایک کمرے میں بیٹھی اپنی خادمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں پر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں ایک سانولے رنگ کا لڑکا جس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوا۔ خادمہ نے کہا، منور تم کیسے نالائق ہو، بی بی جی نے تمہیں کتنی بار سیڑھیوں پر بھاگنے سے منع کیا ہے۔ منور نے خادمہ کو کوئی جواب دینے کے بجائے فرحت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بی بی جی آج ایک مہمان آئے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کریم خان نے ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دیا ہے اور میں انہیں دیوان خانے میں بٹھا کر آیا ہوں۔ انہوں نے آتے ہی بھائی جان انور علی اور بھائی جان مراد علی کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ بھائی جان انور علی یہاں نہیں ہیں اور مراد علی صاحب اس وقت مدرسے میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دلاور خان کے تعلق سے معلوم کیا اور صابر کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ صابر مر چکا ہے اور دلاور خان بھائی جان انور علی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں بی بی جی کا نوکر ہوں۔ فرحت نے کہا، تم نے ان کا نام نہیں پوچھا؟ جی انہوں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ بی بی جی سے میرا سلام کہو اور انہیں یہ بتاؤ کہ میرا نام اکبر خان ہے۔ فرحت کے لیے خبر غیر معمولی تھی۔ وہ چند ثانیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی اور پھر مضطرب سی ہو کر بولی، منور جاؤ، انہیں اندر لے آؤ اور نیچے کے بڑے کمرے میں بٹھا دو۔ منور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، لیکن نصف سے زیادہ سیڑھیاں طے کر کے بعد وہ اچانک رکا اور بے پاؤں نیچے منور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، لیکن نصف سے زیادہ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ اچانک رکا اور دبے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ رہائشی مکان کی چار دیواری سے باہر نکل کر وہ دیوان خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اکبر خان کسی گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی تھوڑی اور کنپٹیوں کے قریب داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، لیکن چہرے پر ابھی تک جوانی کی دلکشی کے اثرات نظر آتے تھے۔ منور نے کہا، جناب بی بی جی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ اکبر خان کچھ کہے بغیر اٹھا اور منور کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رہائشی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور منور نے کہا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں بی بی جی کو اطلاع دیتا ہوں۔ منور باہر نکل گیا اور اکبر خان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں قالین کے اوپر شیروں اور چیتوں کی چند کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ کھوٹیوں پر چند تلواریں اور بندوقیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ دوسری دیوار کے ساتھ آبنوس کی خوبصورت تختی پر ایک خنجر اور 2 پستول پڑے ہوئے تھے۔ باقی 2 دیواروں کے ساتھ کتابوں کی الماریاں تھیں اور یہ سب اس شخص کی یادگاریں تھیں جو اکبر خان کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔ معظم علی کے ساتھ رفاقت کے زمانے کے ان گنت واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے یہ بات کبھی اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ کسی دن وہ سرنگا پٹم جائے گا اور معظم علی نہیں ہوگا۔ تنہائی بے بسی کے ایک کرب انگیز احساس کے تحت اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ فرحت ایک سفید چادر اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی اکبر، السلام علیکم۔
اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اکبر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ فرحت نے دروازے کے قریب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اکبر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ چند ثانیے دونوں خاموش رہے۔ بالآخر اکبر نے گردن اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی جان، قدرت کی اس سے زیادہ ستم ظرفی کیا ہو سکتی ہے کہ میں زندہ تھا اور مجھے 2 سال تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرا عزیز ترین بھائی اور اس کے 2 جوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ پچھلے دنوں سے سرنگا پٹم کا ایک تاجر حیدر آباد آیا ہوا تھا اور وہاں اس کی ملاقات بلقیس کے ماموں جان سے ہو گئی اور انہوں نے یہ خبر سنتے ہی مجھے خط لکھ دیا۔ فرحت نے آپ دیدہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اطلاع نہ دے سکی۔ مجھے ان کی شہادت کے بعد کئی ماہ تک اپنا ہی ہوش و حواس نہ تھا۔ اکبر نے کہا، بھابھی جان، میں آپ سے شکایت نہیں کرتا، مجھے صرف اس بات کی ندامت ہے کہ میں آپ کے حالات سے اس قدر بے خبر رہا۔ بھائی جان کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو مجھے کوسوں دور درد ہوتا۔ مجھے آپ کے نوکر نے بتایا کہ انور علی یہاں نہیں، وہ کہاں گیا ہے؟ انور علی کسی مہم پر پانڈے چیری گیا ہوا ہے۔ کسی مہم پر؟ یہ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہاں اسے جو کام سونپا گیا ہے اس کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو فرانسیسی زبان جانتا ہو، اور انور علی نے فوجی مکتب کے ایک فرانسیسی استاد سے زبان سیکھی تھی۔ تمہارا چھوٹا بھتیجا بھی فرانسیسی زبان جانتا ہے۔ مراد علی کب تک گھر آئے گا؟ وہ اب آ ہی رہا ہوگا۔ اکبر خان نے قدر توقف کے بعد کہا، بھابھی جان، صابر کب فوت ہوا؟ فرحت نے جواب دیا، وہ انور علی کے ابا جان کی شہادت سے کوئی 5 ماہ بعد وفات پا گیا تھا۔ بڑھاپے میں اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے ان کی قبر دیکھنے کے لیے بڈنور جانے کی اجازت مانگی۔ ہم کچھ مدت اسے ٹالتے رہے، بالآخر میں نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی صحت خراب ہو چکی تھی۔ کوئی 15 دن کے بعد ایک رات مجھے نوکر نے اطلاع دی کہ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے نوکر کو طبیب کے پاس بھیجا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی وہ وفات پا چکا تھا۔ تم نے مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بلقیس، شہباز اور تنویر کیسے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہیں۔ بلقیس آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ شہباز اب جوان ہو چکا ہے اور میں نے اپنے کئی فرائض اسے سونپ دیے ہیں۔ تنویر بھی اب 14 سال کی ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی منگنی اس کے خالو کے لڑکے ہاشم بیگ کے ساتھ کر دی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن ثمینہ کی عمر 9 سال ہے۔ میں اسے کہا کرتا تھا کہ شہباز کے علاوہ وہ تمہارے 4 بھائی اور ہیں اور وہ سرنگا پٹم میں رہتے ہیں۔ کبھی شہباز یا تنویر سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ یہ دھمکی دیا کرتی تھی کہ میں اپنے سرنگا پٹم والے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ نماز کے بعد وہ ہمیشہ صدیق، مسعود، انور اور مراد کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔
اور بار بار مجھ سے گلہ کیا کرتی تھی کہ میں انہیں اپنے گھر کیوں نہیں بلاتا، اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب شہباز یا تنویر کی شادی ہوگی تو میں ان سب کو بلاؤں گا۔ ان کے ساتھ تمہارے چچا اور چچی جان بھی آئیں گے۔ بھائی جان کی شہادت کے متعلق شیخ فخر الدین کا خط ملنے سے پہلے وہ بڑی بےتابی کے ساتھ اپنی بہن اور بھائی کی شادی کے دن کا انتظار کرتی تھی۔ اب جب میں اس طرف آ رہا تھا تو میرے ساتھ آنے پر بضد تھی، اور میں اس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری چچی اور تمہارے بھائیوں کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ فرحت نے کہا کاش میں وہاں جا سکتی۔ اکبر خان نے کہا راستے میں ایک دن عطیہ کے یہاں ٹھہرا تھا، وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ فرحت نے پوچھا عطیہ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ اکبر خان نے جواب دیا ہاشم بیگ کے سوا اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ بڑا ذہین اور خوش وضع نوجوان ہے۔ میرا خیال تھا کہ دنیا میں کوئی اچھا کام کرے گا، لیکن طاہر بیگ نے اسے آدھونی کی فوج میں ملازم کروا دیا ہے۔ کمرے سے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور فرحت نے کہا مراد آ گیا۔ مراد علی جو 15 سال کی عمر میں ہی پورا جوان معلوم ہوتا تھا، کمرے میں داخل ہوا اور حیران سا ہو کر اکبر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ فرحت نے کہا بیٹا تم نے انہیں سلام نہیں کیا، یہ تمہارے چچا اکبر خان ہیں۔ چچا جان السلام علیکم۔ مراد علی یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اکبر خان نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ فرحت نے کہا بیٹا آج تم نے بہت دیر کر دی۔ مراد علی نے جواب دیا امی جان آج جب چھٹی ہونے والی تھی تو برہان الدین اچانک مکتب کے معائنے کے لیے آ گئے تھے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیر وہاں رکنا پڑا۔ اکبر خان نے پوچھا مراد تمہاری تعلیم کب ختم ہوگی؟ مراد علی نے جواب دیا چچا جان میں قریباً 3 ماہ بعد مکتب سے فارغ ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اس کے بعد میرے لیے فوج میں شامل ہونے کے سوا کچھ اور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مکتب کے ہر فارغ التحصیل نوجوان کے لیے فوج میں شامل ہونا ضروری ہے؟ ہاں چچا جان، فوج میں شامل ہونے کے لیے ہر طالب علم کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں۔ اشد ضرورت کے وقت ہمیں تعلیم کے دوران میں بھی فوجی خدمات کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ بعض لڑکے تعلیم میں مجھ سے پیچھے تھے، لیکن انہیں صرف اس لیے کمان مل گئی کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے مکتب کے کئی طالب علم آخری امتحان سے پہلے ہی کورگ کے محاذ پر چلے گئے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری درخواست صرف اس لیے نامنظور ہو گئی تھی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا۔ اکبر خان نے کہا مراد فرض کرو اگر میں تمہیں یہ مشورہ دوں کہ تمہارے لیے ایک سپاہی بننے کے بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ مراد علی مسکرایا میرے نزدیک سپاہی بننا پیشہ نہیں بلکہ قوم کی خدمت ہے۔ چچا جان ابا جان کہا کرتے تھے کہ آپ پانی پت کے میدان میں ان کے ساتھ تھے۔ میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے، میں ابھی آ جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فرحت نے پوچھا۔ امی جان میں نیزہ بازی کے لیے جا رہا ہوں۔ منور کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب کریم خان کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھوڑے پر زین ڈال دی ہے۔ مراد علی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اکبر خان نے کہا بھابی جان میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیے گا۔
آپ کا خاندان قوم کے لیے بڑی قربانیاں دے چکا ہے، اب قوم کو یہ حق نہیں کہ آپ سے مزید قربانیوں کا مطالبہ کرے۔ یہ محسوس کرتا ہوں کہ سرنگا پٹنم میں آپ کے بچے محفوظ نہیں۔ آپ میرے پاس چلیں، مجھے یقین ہے کہ میں انور اور مراد کے لیے کئی اور دلچسپیاں تلاش کر سکوں گا، وہاں ان کے لیے نہایت اچھی زمین حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرحت نے کہا، اکبر تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس وطن کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کی حفاظت کے لیے میرے شوہر اور میرے بیٹے نے اپنا خون پیش کیا تھا۔ لیکن بھابھی جان، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر یہ جنگیں کب ختم ہوں گی؟ کل تک ٹیپو سلطان انگریزوں کے ساتھ برسر پیکار تھا اور آج وہ اندرونی بغاوتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے بعد شاید نظام اور مرہٹے میدان میں نکل آئیں۔ فرحت نے کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہماری جنگ ایک مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے جو تمہارے بھائی کو اپنی اور اپنے بیٹوں کی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میں یہ گوارا کر سکتی ہوں کہ میرے باقی 2 بیٹے بھی اس مقصد پر قربان ہو جائیں، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گی کہ وہ زندہ رہنے کے لیے اس مقصد سے منحرف ہو جائیں۔ اکبر خان نے لاجواب سا ہو کر کہا، کبھی میں بھی زندگی کے اعلیٰ اور ارفع مقاصد پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ایک مدت سے میں اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک اندھا دوسرے کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ فرحت نے کہا، بھائی تمہاری کوئی بات مجھے رنجیدہ نہیں کر سکتی۔ ان المناک واقعات کا علم ہے جن کے باعث تمہاری زندگی میں یہ انقلاب آیا تھا۔ تمہارے بھائی کو اس بات کا افسوس تھا کہ تمہارا راستہ ان سے الگ ہو گیا، لیکن اپنی دعاؤں میں وہ ہمیشہ تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اکبر خان نے زمانے کا جو انقلاب دیکھا ہے، اس کے بعد اس کا زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جانا میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ اکبر خان نے کہا، بھابھی جان، روہیل کھنڈ چھوڑنے کے بعد مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے جنگلوں کو کاٹ کر سرسبز باغات اور لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں علی الصباح گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور سارا دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے بعد گھر واپس آتا ہوں۔ میں نے برسوں کی محنت کے بعد اپنے گاؤں میں ایک عالیشان مکان تعمیر کیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے پناہ گزینوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اب تک ان کی 5 بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ وہ اس قدر آسودہ حال ہیں کہ اب انہیں روہیل کھنڈ کی یاد نہیں ستاتی۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے پیش نظر میں نے بھائی جان سے الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ مجھے اپنی کارگزاری پر مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اسی طرح بے چین ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے حصے کی تمام مسرتیں روہیل کھنڈ کی خاک میں دفن ہو چکی ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ اب اپنے نوکروں یا قبیلے کے لوگوں پر سختی نہیں کروں گا۔ میں انتہائی غصے کی حالت میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چند دن بعد میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہاں آنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی اور میں یہ تصور کیا کرتا تھا کہ بھائی جان میری آمد کی اطلاع پر مسکراتے ہوئے مکان کے کسی کمرے سے نمودار ہوں گے اور مجھے گلے لگا لیں گے۔ پھر میری دنیا کی خاموش فضائیں قہقہوں سے لبریز ہو جائیں گی، لیکن عمل کی دنیا میں میرے ان حسین سپنوں کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ کاش
میں وفات سے پہلے انہیں ایک بار دیکھ لیتا۔ آج میری بیچارگی اور بے بسی اس بچے سے کہیں زیادہ ہے جسے انہوں نے قید خانے کی ایک تاریک کوٹری میں زندگی کے نئے حوصلوں اور ولولوں سے آشنا کیا تھا۔ اب وہ چراغ جس کی روشنی نے کبھی میرے دل میں بھیانک تاریکیوں سے لڑنے کی جرأت پیدا کی تھی بجھ چکا ہے، اور میں بھٹک رہا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس ملک کے نااہل اور ظالم حکمرانوں سے میرا آخری انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی تلوار ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال لوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری بغاوت ان حکمران سے زیادہ اس اکبر خان کے خلاف ہے جس کا دل کبھی قوم کی خدمت کے ولولے سے لبریز تھا اور جو پانی پت کے میدان میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا تھا۔ میں اس انسان کی امنگوں اور آرزوؤں کی لاش ہوں جس کی رگوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑتی تھیں۔ بہن، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اکبر خان کی آنکھوں میں پھر ایک بار آنسو جمع ہو رہے تھے۔ فرحت نے کہا، اکبر، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ منور کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، بی بی جی، مہمان کے لیے کھانا تیار ہے، لے آؤں؟ ہاں، جلدی کرو۔ اکبر خان نے کہا، نہیں، میں نے کھانا راستے میں کھا لیا تھا، آپ نے یوں ہی تکلیف کی۔ فرحت نے کہا، تھوڑا بہت کھا لو۔ نہیں بھابی جان، میں تکلف نہیں کر رہا، میں واقعی کھا چکا ہوں۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں ذرا مسجد سے ہو آؤں۔ بہت اچھا منور، تم ان کے ساتھ جاؤ۔ اکبر خان کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فرحت کو اس کی چال میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی۔ وہ چلتے وقت ایک پاؤں پر ذرا زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کوئی بات کرتی، اکبر خان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔